ہمارے یہاں علماء مشہور ہیں کچھ تصوف کے ساتھ، یہ جناب پیر صاحب ہیں۔ اب پیر صاحب کا کام یہ ہے ہمارے یہاں کہ وہ ذکر کروائیں گے اور وہ باطنی امراض کی طرف توجہ دلائیں گے اور وہ جناب مراقبہ کروائیں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ صوفی صاحب نے کرانی ہے، پیر صاحب نے۔ اور جو ہمارے مفتی صاحب ہے وہ بتائیں گے یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ طلاق واقع ہو گئی نہیں ہوئی، یہ ہو گیا یہ نہیں ہوا۔ تو یوں ایسا نہیں لگ رہا کہ فی زمانہ دو قسمیں بنتی جا رہی ہیں کہ طریقت بیان کرنے والے الگ ہو گئے اور شریعت بیان کرنے والے الگ ہو گئے، یا جو طریقت بیان کرنے والے ہیں وہ شریعت کو اتنا بیان نہیں کرتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ کچھ تفصیل اس میں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی صرف اور صرف مسائل تو بیان کرے لیکن مسائل کی روح جو ہے وہ بیان نہ کرے۔ مسائل تو بیان کر دیے، نماز پڑھی جائے، لیکن کبھی خشوع و خضوع کا لفظی استعمال نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بیان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کتابوں میں تو چونکہ پھر وہ ایک فن ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہر آدمی کا فوکس جو ہے وہ کسی ایک شے کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اب مثال میں عرض کروں اس کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق، صدیق کا مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ ہم کہتے ہیں عمر فاروق، فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ ہم کہتے ہیں عثمان غنی، عثمان جو غنی تھے اور سخی تھے۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا، اللہ کے شیر۔ تو اللہ کے شیر کا مطلب کہ اللہ کی راہ میں بڑھ بڑھ کے انہوں نے حملے کیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سخاوت بہت زیادہ کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف بہت زیادہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی تصدیق بہت زیادہ کی۔ لیکن کیا یہ جو تصدیق کرنے والا عمل تھا یہ عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی میں نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ اچھا، حق و باطل میں جو فرق کرنا تھا یہ کیا ابو بکر صدیق، عثمان غنی اور حضرت علی میں نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ سخاوت جو ہے، حضرت عثمان غنی کا نام لیا جاتا ہے تو کیا صدیق اکبر سخی نہیں تھے؟ کیا حضرت علی سخی نہیں تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق سخی نہیں تھے؟ حضرت علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے کہ بہادر تھے، تو کیا صدیق اکبر بہادر نہیں تھے؟ عمر فاروق بہادر نہیں تھے؟ عثمان غنی بہادر نہیں تھے؟ یہ سارے ہی تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سب کے اندر سارے وصف تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بھی تھے، عادل بھی تھے، سخی بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سچ بولنے والے بھی تھے، عادل بھی تھے، سخی بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ سب میں ساری خوبیاں تھیں، لیکن کسی کے اندر کوئی خوبی بہت زیادہ تھی، سبحان اللہ، اس میں وہ خوبی دوسروں سے زیادہ تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سخاوت بقیہ سے زیادہ تھی، لہذا ان کو سخی کہہ دیا۔ حضرت علی میں بہادری دوسروں سے زیادہ تھی، لہذا انہیں بہادر کہہ دیا، اگرچہ اس معنی کے اوپر جو خود حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عدالت کا وصف زیادہ تھا تو انہیں فاروق کہہ دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صداقت زیادہ تھی، انہیں یہ کہہ دیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی ایک اسپیشلائزیشن یوں کہہ لیں یا ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، ایک اس کی خصوصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اب تصوف میں اور فقہی مسائل میں اور محدثی میں کیا ہوتا ہے، محدثین تفسیر بھی جانتے ہیں، فقہی مسائل بھی جانتے ہیں اور تصوف بھی جانتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر کام کرتے ہیں علم حدیث میں، تو انہیں محدث کہا جاتا ہے، مفسر نہیں کہا جاتا، حالانکہ علم تفسیر ان کو بھی آتا ہے۔ اچھا، صوفی جو ہوتا ہے علم تصوف والے کو فقہی مسائل بھی آتے ہیں اور اسے حدیث کی سدھ بدھ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا رجحان تصوف کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو اسے صوفی کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فقیہ ہے، فقہی مسائل بیان کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ کبھی خوف خدا کی بات ہی نہیں کرتا، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مفتی صاحب ہے تو وہ خوف خدا کی بات ہی نہیں کریں گے، کوئی مفتی صاحب ہے تو وہ صبر شکر توکل کے بارے میں کبھی بیان ہی نہیں کریں گے، یا وہ حسد بغض کینے کے بارے میں کبھی کچھ کہیں گے۔ لیکن چونکہ زیادہ تر فتوے والے لوگ فتوے کے مسائل بیان کرتے ہیں، زیادہ تر صوفی حضرات جو ہیں وہ دل کے معاملات کو بیان کرتے ہیں،
تو اس وصف کے نمایاں ہونے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یار پیر صاحبان زیادہ تر جو ہے نا وہ یہ صبر، شکر، ذکر، فکر ان چیزوں کا درس دیتے ہیں، اور جو اہل علم ہے یہ زیادہ تر فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، بیان دونوں کرتے ہیں، لیکن یوں کہہ لیں کہ وہ کچھ زیادہ بیان کرتے ہیں، فقہی مسائل تو انہیں اہل علم کہہ دیا جاتا ہے، صوفی کچھ زیادہ دل کے مسائل بیان کرتے ہیں تو انہیں اہل تصوف کہہ دیا جاتا ہے۔